بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمعہ 18 ذی-قعدہ سن 1443 ہجری بمطابق 17 جون 2022 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299۔ اور ہمارا یہ معمول ہے کہ پروگرام کی ابتدا میں ہی ہم زیادہ سے زیادہ سوالات ایک ساتھ وصول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کیا نام ہے؟ الطاف نام ہے میرا۔ جی الطاف بھائی۔ جی مجھے سوال کرنا تھا میرے اہلیہ کے لیے، جو میرے اہلیہ پچھلے منتھ یہاں قطر میں انتقال ہو گیا ان کا۔ حمل سے تھے، وہ حمل سے تھے اور بچی بھی انتقال ہو گئی اور اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عظم اللہ اجرکم۔ جی بھائی، سوال کیا ہے ذہن میں؟ جی مجھے سوال پوچھنا تھا کہ ہم ابھی اہلیہ کے لیے کیا کریں کہ ہمارے اہلیہ کے پاس ثواب جاریہ پہنچتا رہے ان کو، ہم اور ہمارے بچے دونوں مل کے کیا کریں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملتا رہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر میں یہاں قبر پہ جاتا ہوں قبرستان میں، کیونکہ یہیں دفن کیے ہیں ہم لوگ جی کشمیر میں، جی، تو وہاں قبر پہ جا کے ہم کو کیا پڑھنا ہے اور کیا ہمیں قبر پہ جا کے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے یا کیا کرنا ہے قبر پہ جا کے تو ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے؟ نہیں، قبر پہ قرآن تو بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن باقی آپ کو پورے جواب انشاءاللہ تعالیٰ تسلی بخش جواب مل جائے گا بھائی انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اور سامعین، جس طرح کہ ابھی عرض کیا کہ پہلے حصے میں ہی ابھی آپ اس وقت جو صاحب بھی یا صاحبہ بھی جو سوال پوچھنا چاہیں تو وہ ابھی رابطہ قائم کر لیں، تاکہ اس کے بعد پھر جب جوابات کا سلسلہ شروع ہو تو پھر درمیان میں تعطل نہ آئے۔ اور جب ہم یہ کال ریسیو کر رہے تھے اس دوران تو کچھ رابطہ ہو رہا تھا، کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ نمبر کچھ اور بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت کوئی اور کال نہیں ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ابھی جوابات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں اور جیسے ہی کوئی جواب ختم ہونے والا ہو اس وقت اگر آپ کی طرف سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے تو پھر ہم وہ کال ریسیو کر لیں گے۔ البتہ جواب کے دوران کوئی کال ریسیو نہیں کی جاتی۔ اور یہ بھی ہمارا اس سال سے معمول ہے کہ ہم نور اسلام کے ہر حلقے میں ایک دعا بطور خاص مسنون دعا آپ سامعین کی خدمت میں اس مقصد کے پیش نظر رکھتے پیش کرتے ہیں کہ ہم مختلف حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعائیں مانگا کرتے تھے، کن الفاظ میں اللہ کے حضور دعا پیش کیا کرتے تھے، ہم بھی ان سے آگاہ ہوں اور اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم ان دعاؤں کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو حل فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں بہترین دعا وہی ہے جو خود یا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں بیان کی قرآن پاک میں، اور یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ وہ بھی کوئی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں نکالتے تھے اپنی زبان سے، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ تو آج کے حلقے میں موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جب مثلاً اگر آج آپ نے خبریں سنی ہوں
پتہ نہیں ہمارے ہاں سے ابھی نشر نہیں ہوئی ہوگی شاید وہ خبر کہ آج بھی ہمارا جو بڑا دشمن ہے یہودی، اس نے 3 فلسطینیوں کو جو کہ اپنی گاڑی میں تھے اور مختلف اطراف سے ان کو گھیرے میں لے کے ان کو شہید کر دیا اور بہت زبردست فائرنگ کر کے شہید کیا ہے. ایک کال ہے وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم سعید صاحب. جی سعید احمد بول رہا ہوں میں. جی سعید صاحب. جی میرا سوال ہے کہ یہ اپنا سیرت النبی کے بارے میں جو ہے نا، سیرت النبی 1 سے 6 نبوی یا 7 نبوی، اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل چاہیے تھا. 7 نبوی کیا چیز ہوتی ہے؟ 1 سے 6 نبوی جو بھی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ 1 نبوی 2 نبوی 3 نبوی، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چاہیے تھا. یہ 1 سے 6 نبوی یہ اصلاح جو ہے کسی مقامی اس میں، کیونکہ یا تو یہ کہ نبوی کا ہم جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اس کو سال شمار کرتے ہیں تو اس کا ایک نبوی 2 نبوی، لیکن اس کے بعد جب ہم نے ہجرت کا سال شروع کر لیا تو پھر یہ سلسلہ چھوڑ دیا گیا تھا. کہ اب آپ بطور خاص ایک نبوی سے کیا مراد، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی دوسرا اور نبی، یا یہ کہ ان کے نسل کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہے؟ وہ کم از کم جو قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس کی تفصیل اس سلسلے میں سوال کر رہا تھا کہ 1 نبوی میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں اور اس کا یہ واقعہ تھا. اچھا اس طریقے سے سلسلہ ہوا. ہاں نا، یہ تو پھر یہ اس طرح کے جوابات کا یہ پروگرام متحمل نہیں ہو سکتا کہ یعنی اس میں اتنی تفصیل سے جایا جائے کہ ایک نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے پہلے سال میں یہ آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی تھی، پھر دوسرے سال میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھی. اتنا لمبا جواب وہ ظاہر کی یاد بھی نہیں رہتا، اور اتنے لمبے جوابات پروگرام میں شامل بھی. یہ تو کسی تقریر کا کسی کتاب کے موضوع ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کے پروگرام کے موضوع نہیں ہوتا. اگر آپ اس میں سے کوئی ایک حصہ پوچھنا چاہیں تو وہ ذرا بتا دیجیے تاکہ آپ کے ہم خدمت کر سکیں. جی بس کوئی بات نہیں، بس جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک بھائی، بہت شکریہ آپ کا بھائی. فی امان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہم عرض کر رہے تھے کہ آج بھی یہودیوں نے، ہمارے دشمنوں نے، جو بڑے دشمن ہیں، اس کے بعد اور دشمن بھی بہت سارے ہیں مسلمانوں کے، انہوں نے 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، اور انہی کے نقش قدم پر اب چلتے ہوئے دوسری جگہ بھی مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. ایسے میں ہم عام مسلمان جو ہم نہ کسی کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، نہ کسی کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، نہ کسی کو دشمنی کے اظہار کرتے ہیں کچھ، لیکن اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کوئی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہو، اللہ کے رسول نے بتائی ہو؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی فرد یا کسی قوم کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہوتا، گویا کہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی، کسی کی طرف سے کوئی کسی طرح کا بھی خطرہ لاحق ہوتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اللہ کے حضور پیش کیا کرتے تھے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. بس اتنا سا جملہ ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس میں جو پہلا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ، ہم تجھے ہی ان کے گلے پر مسلط کرتے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم. اب گلے پہ مسلط کر کافی اس میں تفصیلات آئی ہیں کہ اس کا کیا مراد کیا ہے، اس سے مقصد کیا ہے. اور جو ہمارے ہاں اردو میں اگر ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ میں سے گلے سے دبوچ لوں گا. اب جب کسی کا گلا دبوچ لیا جاتا ہے تو پھر وہ بیچارہ حرکت نہیں کر سکتا. اسی مفہوم کو اگر آپ یہاں پر استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ، ہم یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیں کہ اللہ تو اس دشمن کو جو کہ مسلمانوں کو ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تو اس کے گلے کو دبوچ لے. وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور ہم ان کے شر سے، ان کی طرف سے جو تکلیف بھی ہمیں پہنچ سکتی ہو، ہم اس تکلیف سے، اس شر سے تیری پناہ مانگتے، تیری پناہ میں آتے. تیری پناہ مل جائے گی تو پھر وہ اس کا شر، اس کی مصیبتیں، اس کا جو بھی خناس ہے وہ ہمیں
نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس دعا کو ہم انہی الفاظ کے ساتھ اپنی نمازوں کے بعد اگر ہم مانگتے ہیں تو سنت پر عمل بھی ہوگا اور ہمارا ایک مسئلہ حل بھی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس وقت امت اسلامیہ جس طرح کے مسائل کی شکار ہے اور جس طرح کے دشمنوں کا انہیں امت اسلامیہ کو سامنا ہے، ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی ہمیں اگر ہمت ہو جائے تو ہم اور تو کچھ نہیں کرتے، لیکن دعاؤں کے ذریعے اللہ کے حضور ہم ضرور حاضری دیتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم کمزور لوگ اتنے بڑی آزمائشوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم ان آزمائشوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں اور ان دشمنوں کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور تجھی کو ان پر مسلط کرتے ہیں. تو ان کا ہمارا دفاع کر ان کے شر سے، یا ان کے مقابلے میں تو آ جا. اور مولانا اب آتے ہیں آج کے پہلے سوال کے طرف، جو کہ ابھی موصول ہوا محترم الطاف صاحب کی طرف سے، اور وہ ان کی اہلیہ کا گزشتہ ماہ انتقال ہو گیا، تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنی اہلیہ کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں، خاص طور پہ کہ جو ان کی تفصیل وفات ہوئی ہے وہ حمل سے تھیں اور بچی بھی اس کی وفات ہو گئی. تو ان کے ثواب جاریہ کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس صاحب ہے موصوف کے سوال کے جواب کے بارے میں تفصیل پیش کرنے سے پہلے جو دعا جو ہے مسنون دعا پیش کی گئی، اس کے بارے میں 2-3 مختصر سی باتیں ہم پیش کرنا بہتر سمجھیں گے. ضرور. تو ان میں سے ایک بات یہ ہے صاحب بھائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے قیامت تک کے لیے دعائیں سکھا کے دنیا سے تشریف لے گئے کہ جو حالات نبی کریم کے دور میں پیش آئے تھے وہ جو ہے قیامت تک پیش آنے کا امکان رہتا ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات، ایسے حالات پیش آئے تو مسلمان پھر کن الفاظ کو ڈھونڈیں گے؟ تو پھر رہنمائی مل گئی کہ نبی کریم کی سیرت میں آپ کی سنت سے یہ دعا ہمارے پاس ہمیں ملتی ہے. 2 باتیں ہو گئیں. اور تیسری بات، انسان جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا سہارا جو ہے اسے استعمال کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کا سہارا لینے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا رہے. اور چوتھی بات یہاں پہ یہ ہے کہ مسلمان کے پاس جو سہارے ہو سکتے ہیں وہ ہے اللہ اور رسول کے اوپر ایمان، اور دوسرے نمبر پر جو ہے دعا کا جو سہارا ہے. تو اس طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا استعمال کرے تو ہم ان دعاؤں کے ذریعے جو ہے اپنے اندر طاقت پا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو طریقہ اپنانا چاہے اس طریقے سے جو ہے دشمنوں کو، جو کہ اسلام کے دشمن ہے، امت اسلامیہ کے دشمن ہیں، ان کی سازشوں کو انشاءاللہ ناکام کرے گا. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس طرح ناکام کرنا ہے. اب ایک اور بات صاحب یہاں پر کہ مسلمان جو دعا کریں گے تو یہ کسی ایک مسلمان کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمان ایسی دعائیں کرتے رہیں کہ بھی یعنی جہاں پہ یہ حالت پیش آ رہی ہے یہ صرف ان کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے. سارے مسلمان یہ دعائیں کرتے رہیں. پتہ نہیں کب کس کی دعا کس طرح قبول ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے امت اسلامیہ کو کب کس طرح غلبہ ملتا ہے اور کن کن دشمنوں کو کہاں پہ جو ہے شکست ہوتی ہے، ان کی سازش ناکام ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اسی لیے ہم تمام مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کریں گے کہ ایسی دعاؤں کو بار بار دہراتے رہیں تاکہ جو ہمارے مقاصد ہیں کہ امت اسلامیہ کو سر بلندی اور جو اسلام کی دشمنی جن کے پاس ہے وہ ان کی سازش ناکام ہو، تو ایسے اچھے ارادے جو ہے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیرن. اور اب دوسرے سوال کی طرف. جی صاحب بھائی، جہاں تک موصوف کا جو سوال ہے اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان بندہ اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی پریشانی اسے لاحق ہوتی ہے، اس کے بعد وہ استرجاع کرتا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہم آجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، کہ جو پریشانی لاحق ہوئی ہے اس پر اجر دے کیونکہ بندہ صبر کر رہا ہے، اور پھر جو چیز چھین لی گئی اس کا بہتر متبادل عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر
بہتر متبادل عطا کرتا ہے۔ اسی لیے جب کسی بھی مسلمان کے گھر میں کسی کی وفات وغیرہ ہو جائے تو ہم جو دعائیں دیتے ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جن کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور جو لواحقین ہیں ان کو اس پر جو ان کو صبر کی توفیق دے، اس صبر پر ان کو اجر دے، اور جو خسارہ ان کا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر متبادل عطا کرے۔ تو اس طرح جو ہے دعائیں دیں۔ تو ہم موصوف سے یہی کہیں گے کہ جو کچھ موصوف کے گھر سے، موصوف کے پاس سے جو چیز لے لی گئی ہے تو اس کے بارے میں علماء عام طور سے بتاتے ہیں کہ ان للہ ما اعطى وما اخذ وكل شيء عنده باجل مسمى، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی، آپ کو ملی، پھر وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف واپس چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یعنی ان کی زندگی کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا تھا، وہ وقت پورا ہو گیا اور وہ چیز امانت اللہ کے پاس واپس چلی گئی۔ اس طرح اپنے دل میں جو ہے آپ محسوس کرتے ہوئے صبر کریں اور اجر حاصل کریں۔ ایک تو ہو گئے ان کی اہلیہ کے بارے میں بات، دوسری بات چونکہ موصوف کی بیٹی کا بھی اس میں یعنی دنیا سے وہ جا چکی ہیں، تو ایسی صورت میں کسی کی اولاد کا دنیا سے جانا، ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ علماء جو دعائیں جو ہے سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ ایسی اولاد جو ہے والدین کے لیے سفارش کرنے والی بنے گی، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہلے سے حاضر ہو کر اپنے والدین کو پکڑ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کر کے جنت میں لے کر جائیں گی، اللہ تعالیٰ کو منا لیں گی، مطمئن کر دیں گی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں انشاءاللہ یعنی ان کے والدین کو داخل کریں۔ تو یہ سب خوبیاں جو ہے ایسے حضرات کو انشاءاللہ ملنے والی ہیں۔ اب جہاں تک صاحب ہے موصوف جو چھوٹی بچی ہے اس کے لیے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود جو ہے والدین کے لیے ایصال ثواب ہے، یعنی وہ خود جو ہے ماں باپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور جہاں تک جو مرحومہ کا معاملہ ہے موصوف کی اہلیہ کا، تو ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ چونکہ وہ بھی ایک بشر تھی، بشر ہونے کی حیثیت سے ہم ہر ایک انسان کے بارے میں مرد یا خاتون ان کے حق میں رحمت کی دعا کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو اس طرح آپ بھی جو ہے مرحومہ کے سلسلے میں رحمت کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، یعنی رحمت کا مطلب اللہ کی رحمت ان کو حاصل ہو، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قبر میں جو ہے جنت کا بستر ملے گا، جنت کی راحت ملے گی، جنت کی خوشبو آئے گی، جنت کے منظر نظر آئیں گے، اور پھر یعنی قبر میں عذاب نہیں ہوگا، میدان محشر میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح جو ہے قیامت کے دن بھی جو ہے جہنم سے چھٹکارا مل کر انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر دنیا میں بشر ہونے کی حیثیت سے ان سے کچھ لغزشیں ہو گئی ہوں تو ان کی جو ہے بخشش ہو جاتی ہے، اور اگر ان کی بخشش ہو جاتی ہے تو پھر درجات میں بلندی حاصل ہوتی، تو یہ سب فائدے ہوتے ہیں۔ تو موصوف کے لیے صاحب بھائی وہی بات بتائیں گے جو پیارے نبی کے دور میں پیارے نبی صحابہ کو بتاتے تھے کہ دعا کرو، کثرت سے دعا کا ہی طریقہ آپ سکھایا کرتے تھے۔ اب لوگوں کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے کہ دعا تو کرتے ہیں، دعا کو چھوٹی مت سمجھیے۔ جب اللہ تعالیٰ مفت میں آپ کو جو ہے فائدہ پہنچا رہا ہے کہ آپ دعا دے کر اپنے گھر کی مرحومہ کو فائدہ پہنچاتے، اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کے دل کو سکون نہیں ہوتا تو آپ جو ہے کوئی تاریخ مقرر کیے بغیر غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، ان کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے کسی مسجد یا غریب طلبہ کا جو مدرسہ یتیم خانہ ہے وہاں بھی جو ہے آپ ان کی طرف سے کوئی مدد کا کام کوئی انتظام کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غریب لڑکی کی شادی ہے، اس طرح بھی یعنی کوئی نہ کوئی نیک کام کرے۔ خاص طور پہ چونکہ خواتین کی وفات ہوئی ہے تو آپ خواتین کو دیکھیں کہ بیوہ عورت کون ہے، بیوہ لڑکی کون ہے، اس طرح یعنی بیوہ سے مراد یتیم لڑکی کون ہے، تو اس طرح آپ دیکھیں ان کی مدد کرے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ہمارے گھر کی خواتین تو گئی لیکن کسی کو کچھ اور خواتین کا جو ہے فائدہ ہو رہا ہے۔ اس طرح آپ کوئی نہ کوئی طریقہ اپنا کر جو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ جہاں تک لوگوں کے پاس سے بھائی ایک تصور ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے فائدہ پہنچائیں گے تو پھر قرآن کے ذریعے بے شک بہت اچھے طریقے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ، تو وہ طریقہ نہیں کسی مولوی صاحب کو بلایا اور کہا کہ آپ ہماری وائف یا بیٹی کی طرف سے قرآن پڑھ دو، تو اس طرح نہ کریں، بلکہ آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کر کے ان دونوں کے حق میں دعا کریں، اور اپنے لیے بھی کریں، ان کے لیے کریں، دوسرے سب کے لیے دعا کریں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کی طرف سے آپ قرآن شریف کے نسخے آپ خریدیں اور دل میں نیت ہو کہ اس کا ثواب مجھے بھی حاصل ہو اور آپ کے والدین، رشتہ دار، آپ کی اہلیہ، آپ کی بیٹی سب کو حاصل ہو۔ یہ نیت کرتے ہوئے جو غریب مسلمان جہاں پہ رہتے ہیں ایسی مساجد کو دیکھیے، ایسے مدارس کو دیکھیے اور وہاں پہ یہ قرآن کے نسخے جو ہے وقف کر دیجئے۔ اس کی وجہ سے ثواب کس کس کو ملتا ہے دیکھیے، آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ کا پیسہ خرچ ہوا،
آپ کے بیٹے بھی کہتے کہ بیٹے بھی ماشاءاللہ ہیں، اگر وہ بھی دے سکتے ہیں تو وہ بھی پیسہ خرچ کریں، اور جن کے لیے یہ یعنی تلاوت یعنی جن کی طرف سے نیابت کر کے آپ جو ہے وقف کر رہے ہیں تو آپ کی اہلیہ اور بیٹی ان کو بھی انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا، اور جو اپنی زبان سے تلاوت کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، تو اس طرح سب کے سب فائدے میں رہیں گے. جی صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی جزاکم اللہ خیر. مولانا اس میں ایک وہ جو حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے مختلف واقعات بتائے ہیں کہ فلاں جگہ یا فلاں طریقے سے اگر فوت ہو تو وہ بھی شہید ہے، اور فلاں اگر کوئی اوپر سے گر کر شہید ہوا پانی میں ڈوب کر، یا اس میں ایک یہ بھی تو ہے نا کہ ولادت کے وقت اگر کوئی خاتون شہید وفات پاتی تو وہ بھی شہید ہوتی، تو کیا یہاں بھی وہی صورتحال کچھ نظر آ رہی؟ جی صاحب ہے، جس وقت موصوف سوال پیش کر رہے تھے تو بالکل یہ جو آپ بات خوشخبری بشارت پیش کر رہے ہیں وہ بشارت یاد آ رہی تھی کہ میں سنا دوں، لیکن بات ذہن سے نکل گئی. اچھا کیا کہ آپ نے ریمائنڈ کر دیا اور یاد دہانی کر دی کہ یہ بات صحیح ہے کہ کوئی خاتون جب ولادت کے موقع پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی جو ہے شہادت کا موقع حاصل ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ہے شہادت کے کئی فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ خبر کا عذاب نہیں ہوتا، سوال جواب آسان ہوتے ہیں اور جنت میں داخلہ آسانی سے ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے فوائد جو ہے شہادت پانے والے مرد و خواتین کو یہ حاصل ہوتے ہیں. تو بے شک یہ بشارت بھی ان کے لیے حاصل ہونے کی ہم انشاءاللہ امید رکھیں گے اور دعا کریں گے. جی صاحب انشاءاللہ تعالی. اور جہاں تک بچی کی حوالے اس میں بھی ایک بشارت یہ موجود ہے، یہ سنی ہے کہ جو بچے نو عمری میں ہی انتقال کر جاتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے انہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے بشرطے کہ انہوں نے اس پہ صبر کیا ہو. اور وہ جنت کے ایک جو الفاظ میرے ذہن میں فوری طور پہ آ رہے ہیں وہ ہے کہ جنت کے دروازے پر بیٹھ کے اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہوں گے قیامت کے روز. تو امید ہے کہ یہ بھی بچی بھی ان کے اپنے والد صاحب کے یا الطاف بھائی کے اس میں انتظار میں ہوگی اور اس طرح انہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. اور جتنے افراد اس طرح کے واقعات سے دو چار ہوتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے رشتہ دار دنیا سے جا رہے ہیں، جو صدمہ انہیں پہنچتا ہے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، ایسا صبر اور ایسی ہمت کہ جو بہت زیادہ اجر کا باعث بنے. ورنہ آدمی دکھ کے موقع پر، غم کے موقع پر جو مختلف انداز میں اپنے اس جذبے کا اظہار کر دیتا ہے وہ اجر میں کمی یا خود فی نفسه ہی کسی سزا کے بھی ذریعہ بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے بچائے رکھے. آمین. جی صاحب اسی لیے جب جنازے کی دعا ہوتی ہے صاحب بھائی تو جو بڑے حضرات ہوتے ہیں مرحومین ان کے لیے جو دعا کرتے ہیں ان سے ہٹ کر جو ہے جو چھوٹے بچے بچیاں ہوں تو ان کے لیے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا واجرا وذخرا. جو الفاظ آپ نے بتائے کہ جنت کے دروازے پر انتظار کرنے والے بنا دے، تو یہی الفاظ جو بالکل حدیث میں ملتے ہیں کہ یا اللہ ان جو اولاد کو جو بچپن میں جن کی وفات ہو گئی ہے ہمارے لیے جو ہے یہ بچے بچیاں جنت کے دروازے پر ہمارا انتظار کر کے ہمیں جنت میں لے کر جائیں. اور یہ بھی دعا کرتے ہیں حدیث میں کہ وثقل بہ موازین الوالدین، یعنی والدین کے نام اعمال کو جو ہے ان بچوں کی وفات کی وجہ سے یعنی وزندار بنا دے، یعنی نیکیوں کے ذریعے وزندار بنا دے. یہ سب دعائیں ان والدین کے لیے دی جاتی ہیں جن کے بچے جو ہے بچپن میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. جس بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور اس کے بعد سعید صاحب کا سوال مولانا جتنا میں سمجھا تھا وہ تو اس میں میری گفتگو سے ہو گئی، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کچھ کوئی پوائنٹ یا کوئی بات ہو تو آپ ہوتا تھا کہ ان کے کسی کام آ جائے. جو کہہ رہے تھے کہ پانچویں نبوی یا یکم نبوی سے پانچویں نبی تک چھٹے نبوی تک اس طرح کی کچھ بات جو کر رہے تھے، تو میں نے تو جو سمجھا وہ یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے 5 سال کے دوران کے واقعات اور ان کے بارے میں قرآن کے حوالے سے جاننا چاہ رہے تھے، جو کہ ظاہر ہے کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے، نہیں ہو سکتا. تو آپ اس پہ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں گے اگر کوئی اور پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہو؟ جی صاحب بھائی ویسے اگر کچھ سوال آ رہا دیکھ لیں، فون جی نہیں اس وقت میں ہم انتظار میں ہیں. اگر کوئی کیونکہ جواب جیسے ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم انتظار شروع کر اور مولانا کال آ گئی ہے، لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کیا نام ہے؟ میرا نام سید ہدایت اللہ ہے. اجازت بھائی سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے
हम किसी के भी, हमारे को बड़े लोग सिखाते दूसरे के मजहब के बारे में बुरा नहीं बोलना बोलते। तो ये लोग हमारे मजहब के बारे में, हमारे दीन के बारे में बुरा बोलते। मेरी जिंदगी में आज तक मैं देखा कि हमारे लोग किसी के इस्लाम के बारे में बुरा भला बोले से जी। तो ये लोग जो करते हैं, हम किसी दिन मुंह पे नहीं लाते। जैसे कि ये लोग चूहे की पूजा, झाड़ की पूजा, शिवलिंग की पूजा, नंगे आदमी की तक पूजा करते हैं, हमारे घर के आगे है जी। हाँ, ये लोग हर चीज की करते हैं, बंदर की, कुत्ते की। ये देखिए सर, हम कैसे दिन मुंह पे नहीं लाते कि इनका मजहब इनके साथ, हमारा मजहब हमारे साथ में जी। फिर ये लोग हमारे इस्लाम के खिलाफ, हमारे खिलाफ बोलते हैं। क्या ये लोग हमारे से, कुरान से जो सच्ची बातें, इससे जलन हसद होता है, या ये कुरान की सच्ची बातें इन लोगों को ये हजम नहीं होती है। इंशाल्लाह भाई इस पे मौलाना ज़रूर कुछ बयान फरमाएंगे कि क्या वजूहात हो सकती हैं और इसके असबाब क्या हो सकते हैं। और कोई सवाल है हिदायत भाई आपका? दूसरा सवाल ये है, जैसे कि यहूदी है, क्रिश्चियन है, सारे मजहब के लोग एक इस्लाम के पीछे पड़े हुए रहते। इस्लाम के पीछे उनको कुरान से, मुसलमानों से एक एनर्जी जैसा हो जाता है। सारे इस्लामी एक जितने भी मजहब है, मैंने देखा अब तक मेरी जिंदगी में, ये लोग इस्लाम के खिलाफ जाते हैं। हालांकि एक दुश्मन है, जैसे यहूदी क्रिश्चियन एक दुश्मन है देखा गया, तो दूसरे मजहब में एकत्व होते हैं, मुसलमानों के दुश्मनी करते हैं। जी हिदायत भाई, आपका सवाल जो है वो साबका सवाल से ही मिला हुआ है, इसका जवाब इंशाल्लाह ताला आ जाएगा जरूर भाई। बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फी अमानिल्लाह जी। और अल्लाह ताला के हुजूर हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हालात को, मामलात को उसके असल हकीकत तक पहुंचने की हमें तौफीक अता फरमाए। इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दुआ मांगा करते थे और हमने फिर अपने प्रोग्राम में शामिल भी की कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। तो हम किसी पर भी किसी दूसरे के बारे में हो सकता है कि उसकी किसी गलत जुमले से हम तैश में आके कुछ ज्यादती कर बैठे, हम उस ज्यादती से भी अपने आप को बचाना चाहते हैं और साथ ही साथ हम इस्लाम का बतौर खास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा भी करना चाहते हैं। कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई क्या नाम है? जुनैद बोल रहा हूं। जरा थोड़ी सी आवाज बुलंद कीजिएगा भाई। मैं जुनैद बोल रहा हूं। जुनैद साहब जी, ठीक है जी। आपकी आवाज में कुछ दबी हुई है तो इसलिए मुश्किल हो रही है। जुनैद भाई क्या सवाल है? हाँ, अब बेहतर हो गए, अभी सही आ रही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है, बहुत अच्छी है, अब साफ है। ये एक सवाल है मेरा मौलाना साहब से जी। ये जो नमाज जनाजा की, जो बच्चों की नमाज जनाजा पढ़ानी होती है, उसके बाद जो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लखैयना पढ़ते हैं, और बच्चों की हमारे पास आपको पता है पाकिस्तान में अलग पढ़ते हैं, बच्चे की और बच्ची की अलग। क्या ये सही है या जो बड़ों की पढ़नी चाहिए वही पढ़नी जरूरी है? ये भी आपने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि बच्चों पाकिस्तान में क्या करते हैं, कौन से अल्फाज पढ़ते हैं? वो बच्चों की पढ़ते हैं ना दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लखैयना उम्मीदना की जगह अल्लाहुम्मा, दूसरी मेरे को दुआ भूल रही है अभी थोड़ी सी, अच्छी वो अलग दुआ पढ़ते हैं, मेरे को दुआ आती है। लेकिन अगर वो जो बच्चों की दुआ, जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी जो दुआ होती है जी जी, वो बड़ों की वही पढ़नी चाहिए या वो मुख्तलिफ उनकी साथ में चाहिए, जरूरी है? जी, अभी थोड़ी देर पहले भी उसका थोड़ा सा जिक्र आया था, अभी जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इसकी तफसील, इसकी वजाहत हो जाएगी भाई इंशाल्लाह। एक और सवाल है जरूर। ये एक, अगर दोस्त की बीवी को सलाम दुआ किया जाए या उसको अपने दोस्त के बारे में पूछा जाए, क्या ये इस्लाम में जायज है या नहीं है? अच्छी बात है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और इस वक्त और कॉल नहीं है तो अगले जवाब के बाद हम कॉल रिसीव आई तो हम ले लेंगे, रिसीव कर लेंगे। हिदायत साहब का सवाल बोलना कि कुरान के हवाले से और जो इस वक्त गैर मुस्लिमों की तरफ से इस्लाम के खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं, तो वो उनका कहना यह है कि हम तो किसी मजहब के हवाले से कभी कोई बुरी बात अपनी ज़बान पर नहीं लाते, तो ये इस्लाम में इस्लाम के साथ ही क्यों उनके खिलाफ बदजुबानी करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उनके बारे में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं।
ایسا اسلام ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے کسی ایک دین کی طرف سے, ایک مذہب کی طرف سے, اور پھر جس کو دیکھے وہ چڑھ دوڑتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب تعلق کو رکھتا ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو یا کوئی اور مشرک. جیسے بھائی موصوف سے پہلے ایک اور جو سیرت النبی کے سلسلے میں کوئی صاحب تھے, ان کے بارے میں آپ کی طرف سے کچھ فرمائش تھی جی, تو اس کے بارے میں ہم مختصر یہ کہیں گے صاحب بھائی کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے بعد جو ابتدائی دور تھا وہ جو ہے دعوتی دور تھا, اور اس کے اندر جو ہے جو مخالف تھے, جو موصوف بتا رہے ہیں کہ آج بھی ساری دنیا کے جو دشمن ہیں وہ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں, تب بھی جو ہے پیارے نبی اور جو نئے نئے مسلمان ہوتے رہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم, تو ان کے خلاف ظلم اور زیادتی کرتے رہے, اذیت ان کو پہنچاتے رہے, یہاں تک کہ خود پیارے نبی کے گلے میں جو ہے چادر جو ہے وہ ڈال کر جو ہے وہ لپیٹ دیتے, اور اسی طرح جب آپ سجدے میں چلے جاتے تو جو ہے آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی نجاست لا کے ڈال دیتے, اور اسی طرح جو ہے کسی کو گھر میں باندھ کر جو ہے دھواں ڈال دیتے, حضرت بلال کو جو ہے کوئلوں پر جو ہے لٹا کر جو ہے اور ان کو جو ہے سزا دیتے. اس طرح جو ہے بہت ساری اذیتیں صحابہ کرام کو دی گئی, لیکن دین اسلام کی سچائی کی یہ علامت تھی کہ ان لوگوں نے جو ماشاءاللہ اسلام میں آئے, اسلام کو قبول کیا, کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ اس پر جو ہے وہ استقامت کا ثبوت دیتے رہے. تو یہ جو ہے دین اسلام کی صداقت اور حقانیت کی جو ہے ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور جہاں تک سے بھائی ابتدائی جو 5-6 سال کی جو بات ہوتی ہے, تو ان سالوں میں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو قرآنی آیات یا سورتیں نازل ہوئی, ان کے اندر جو ہے زیادہ تر قیامت کے بارے میں, قیامت کی نشانیاں, قیامت کی ہولناکی اور جنت کی بشارتیں اور جہنم کی سزائیں, تو ان کا جو ہے زیادہ تر ذکر پیش کیا گیا. اور جو دیگر احکام ہیں, یعنی دین اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کرنا, جد و جہد کرنا, اور نکاح و طلاق کے احکام, دوسرے جو احکام ہیں وہ جو ہے ہجرت کے بعد یہ احکام جو ہے عام طور سے نازل کیے گئے. اسی لیے علماء نے یہ فرق پیش کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں, جو آیتیں نازل ہوئی, ان کو جو ہے مکی صورتیں, مکی آیتیں کہا جاتا ہے, اور ہجرت کے بعد جو آیتیں صورتیں نازل ہوئی ان کو جو ہے مدنی صورتوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سورۃ البقرہ ہے اس کو جو ہے مدنی کہا جاتا ہے, سورہ آل عمران مدنی کہا جاتا ہے, کیونکہ ان کے اندر جو ہے بہت سارے احکام وغیرہ پیش کیے گئے ہیں. اس اعتبار سے ابتدائی دور میں جو ہے مسلمانوں کو ثابت قدمی کے لیے بہت ساری صورتیں جو ہیں جو نازل ہوئی, جن کے اندر جو گزشتہ انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لے آئے, ان کی قوموں نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا, تو آج کے جو دشمن ہیں وہ بھی جو برتاؤ کر رہے ہیں اسی طرح ہے جس طرح گزشتہ انبیاء کے ساتھ کیا گیا. ان انبیاء نے بھی ثابت قدمی کا ثبوت پیش کیا, تم لوگ بھی جو ہے ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے ثابت قدم رہو. اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے پیارے نبی کو, صحابہ کرام کو, ساری امت کو ہمت افزائی کے لیے ایسی صورتوں کو, آیتوں کو نازل کیا اور وہ تعلیمات پیش کی. جی صاحب یہ تو ہوگی صاحب ایک بات سیرت النبی کے بارے میں, تو اس میں کچھ مزید آپ بتانا چاہیں تو آپ ظاہر بتا دیں. جزاک اللہ خیر. اگلے سوال کی طرف. جی صاحب بھائی, تو جہاں تک جیسے ابھی میں نے بات پیش کی صاحب بھائی کہ آپ کسی حلقے میں بتا رہے تھے کہ حق اور باطل ان دونوں کے درمیان جو رساکشی ہے یہ جو ہے قیامت تک جاری رہے گی. ایک طرف حق ہے, دوسری طرف جو ہے وہ باطل ہے, اور حق جو ہے وہ باطل کو نہیں مانتا, باطل حق کو نہیں مانتا. تو حق اپنی جگہ پر جو ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے, اور باطل الگ الگ شکلوں میں جو ہے وہ آتا رہتا ہے اور ختم ہوتا رہتا ہے. تو باطل کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی نمرود تھا, نمرود ختم ہوا, مگر ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام اب تک ہے. فرعون تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام تھا, فرعون ختم ہوا مگر اسلام ختم نہیں ہوا. ابو جہل, ابو لہب کا دین تھا شرک, اور جو ہے شرک اب تک کسی اور شکل میں پایا جاتا ہے, لیکن وہ تو ختم ہو گئے. لیکن وہ جس دین کو ختم کرنا چاہتے تھے, دین اسلام, وہ ابھی تک بحمدللہ باقی ہے. تو اس طرح یعنی جو باطل پرست ہیں وہ حق
کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حق پرست کس حد تک حق پہ قائم رہیں گے اور حق کے لیے حق کی طرف سے مدافعت کریں گے۔ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک امتحان ہے حق پرستوں کے لیے۔ تو اب ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ جس حق کو ہم مانتے ہیں اس پر قائم رہیں اور حکمت کے ساتھ اس حق کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس حق کے خلاف اگر کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو پھر ہم لوگ جو ہے ان لوگوں کے شر سے حق کو بچا کر حق کا پیغام جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ سے بھی مزید باتیں آپ بتا دیں۔ جزاکم اللہ خیر مولانا، میں اس میں نا بنیادی طور پر اپنی تاریخ کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہماری تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اسلام کے دشمنوں نے مثلاً برطانیہ نے ایک دفعہ ایک فلم بنانے کی کوشش کی، اسے ایک ڈرامہ تیار کرنے کی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، تو صرف ابھی وہ تیار ہی کر رہے تھے، اور اس وقت دولت عثمانیہ کے جو حکمران تھے یہاں ترکی میں، انہیں جب اس کا پتہ چلا، کیونکہ اس ایک اسٹیٹ تھی، ایک ملک تھا، پوری دولت عثمانیہ ایک تھی، حالانکہ کمزور تھی، لیکن اس کمزوری کے باوجود بھی انہوں نے ایک خط لکھا، اور جیسے ہی خط لکھا تو وہ جو کوششیں ہو رہی تھیں وہ روک دی گئیں۔ اسی طرح فرانس کا بھی یہ واقعہ، وہ بھی انہوں نے بھی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، اور بس ایک دفعہ کہا گیا کہ ہم اس کے آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتے اور اس کے خلاف کارروائی کریں گے، اور وہ اس وقت بھی روک دی گئی۔ اب ہماری جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ خود مسلمان جو ہیں وہ 1-2 درجنوں کے حساب سے ملکوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ان کی طاقت بڑھ چکی ہے، اور بڑھی ہوئی طاقت کی وجہ سے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے دشمنوں کو، اور جس طرح کہ شیطان نے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کو، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کہا جو اس کے الفاظ، اپنے الفاظ، شیطان کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں کہ ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ، اگر تمہیں قیامت تک کے لیے مہلت دے دے تو میں اس کی اولاد میں اس کو پکڑ کے ایسے طریقے اختیار کروں گا کہ یہ تیری اس راستے سے تیرے ان کو میں ہٹا کے اور اپنی طرف لے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعید ہے، یہ سارا جو مکالمہ ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر دیا ہے، اور وہی صورت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مسلمان وحدت اتحاد سے اس کے بجائے وہ تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، کبھی ملکوں کی لحاظ سے تقسیم ہے، تو کبھی مسلکوں کے لحاظ سے تقسیم ہے، زبان کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، کیا کیا تقسیمات ہم نے، اور ہر ایک تقسیم کو اس کے پیچھے مسلمان بڑے مجاہدانہ طریقے سے لگے ہوئے کہ جیسے یہی ان کے اس کا دفاع کرنا ان کے لیے لازمی ہے، حالانکہ وہ تو تباہی کا راستہ ہے۔ جتنے بھی تعصبات ہیں وہ مسلمانوں کو کمزور کر رہے ہیں، اور جتنے بھی کمزوریاں ہیں وہ ہم مسلمانوں میں آتی جا رہی ہیں، چاہے دولت کی پوجا ہو، چاہے اقتدار کی پوجا ہو، چاہے عوام کو دبا کر پیس کر ان کا خون نچوڑ کر اپنی تجوریہ بھرنے کا جذبہ ہو، اس طرح کی، اور یہ سارے وہ عوامل ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو دور کرتے ہیں۔ تو ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ایسے میں پھر جب ہم اس طرح کی جلغار ہوتی ہے تو ہم اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ مسلمانوں میں یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس جذبے کا کبھی کبھی اس کا غلط استعمال ہو جاتا ہے، اور غلط لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم اب اسی دعا کو ہم اسی طرف واپس آئیں گے کہ اے اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم صورتحال کو سمجھ کے ایسے اقدامات کریں، ایسے کام کریں کہ جس میں مسلمانوں کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، مسلمان متحد ہو، وہ پھوٹ کے شکار نہ ہو، تقسیم کے شکار نہ ہو، اور ہم ہر اس فرد کے اور ہر اس جماعت کے، ہر اس گروپ کے، ہر اس تنظیم کے، ہر اس مسلک کے اور ہر اس بڑی قوم کے خلاف رہیں گے جو مسلمانوں کو کسی طرح بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہماری مخالفت اس سے رہے گی، اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے۔ جب ہم صرف جذباتی انداز میں، اور یہ ہمارا دین بڑا زبردست، اس کے لیے
اس سے جیسا کوئی دین ہے ہی نہیں. اس طرح کی بس جذباتی سے کھوکھلی سی باتیں اگر آپ جذبات تو اسی طرح کے جذبہ دوسروں کا بھی ہو سکتا ہے. وہ اپنے دین کے بارے میں بھی اس طرح کا جوش کا اظہار کر سکتے ہیں. تو اسلام کو سمجھنے, اسلام کے جاننے اور پھر اس پہ ثابت قدمی کے ساتھ اس کا دفاع کرنے کی ضرورت یہ ہوگی تو وہ اس کو آپ اس طرح کر سکیں گے کہ ہم اس کو جانیں تو صحیح, سمجھے تو صحیح کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ورنہ ہڑبونگ اور صرف نعرے اور جذباتی انداز میں باتیں وہ تو پھر نقصان زیادہ, سے پہلے بھی ہم نقصان اٹھا چکے ہیں اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے. جنید صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں. جنید صاحب پوچھنا چاہتے ہیں بچوں کی نماز جنازہ کے الفاظ کیا الگ سے ادا ہوتے ہیں, ان کے لیے جو دعا کی جاتی ہے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں ان کی نماز جنازہ میں کیا الگ سے دعا مانگی جاتی ہے, جس کا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا تھا نا؟ جی صاحب پھر بھی اشارہ کر دیتے ہیں, دیکھ لیں کوئی کال وغیرہ ہے تو ایک دفعہ ادھر نظر ڈال لیں. جی بالکل نظر ہے وہاں پہ نہیں. تو صاحب بھائی پھر واپس آتے ہیں اپنی بات کی طرف. تو اس بارے میں صاحب بھائی کے جنازے کی نماز کے اندر جو ہے جو احکام ہوتے ہیں, پہلے تو آپ دل میں نیت کرے کہ جنازے کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں, اور دوسرے نمبر پر جو ہے اس میں جو 4 تکبیرات ہوتی ہیں, پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ, دوسری تکبیر کے بعد مکمل درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اور تیسری تکبیر کے بعد جو ہے میت کے حق میں جو مغفرت کی دعا مانگتے ہیں, اور چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے سلام پھیرتے ہیں. تو اس طرح جنازے کی نماز کا طریقہ ہوتا ہے. اس میں صاحب جو تیسری تکبیر کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں 2 دعائیں زیادہ مشہور, ایک تو اللہم اغفر لہ وارحمہ, اور ایک اللہم اغفر لحینا و میتنا. تو اللہم اغفر لحینا و میتنا کے اندر جو ہے صغیرنا و کبیرنا کے الفاظ آ جاتے ہیں. اسی لیے علماء نے بتایا کہ یہ دعا جو ہے سب کے لیے شامل ہو جاتی ہے, چاہے جو فوت شدہ جو ہے وہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں. اور پھر بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جب آپ بچوں کے لیے دعا مانگے تو یہ اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ بھی پڑھے, ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کے لیے جو مخصوص دعا بتائی گئی وہ بھی آپ پڑھیں. دیگر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جو مغفرت کے الفاظ صرف جو ہے بڑے جو نابالغ بچے یعنی بالغ جو ہوتے ہیں لوگ ان کے لیے یہ مغفرت کے الفاظ استعمال کرے, لیکن بلوغت سے پہلے جتنے بھی بچوں کی وفات ہوئی ہے ان کے حق میں چاہے وہ بالکل چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہو تو ان سب کے بارے میں جو دعا پڑھی جائے گی صرف اتنے الفاظ کہ اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرتا و اجرا و ذخرا, اور ایک اللہم ثقل بہ اللہم اغفر لوالدیہ اور وثقل بہ موازینہما, کہ یا اللہ اس بچے کے ذریعے ان کے والدین کی مغفرت فرما دے, اس بچے کو جو ہے ہمارے لیے اور والدین کے لیے پیش رو بنا دے, ہم سے پہلے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہمیں جنت میں لے جانے والا بنا دے, اور پھر ان بچوں کے ذریعے ان کے والدین کے درجات کو بلند فرما دے, نام اعمال کو نیکیوں کے ذریعے وزندار کر دے. تو صرف یہ جو الفاظ ہیں کہ اللہم اغفر لوالدیہ وثقل بہ موازینہما واجعلہ لہما سلفا وفرتا واجرا وذخرا, تو یہ الفاظ عام طور سے علماء کی طرف سے احادیث کی روشنی میں بتائے جاتے ہیں. جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن, آپ کے جواب کے دوران 2 کال آئی تھیں لیکن ساتھ ہی وہ کٹ بھی گئیں, اور سامعین اگر آپ اس میں اس طرح تھوڑی سی توجہ کر لیں کہ جواب کا جب اختتامی لمحے قریب آ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اس وقت رابطہ کریں تو ہم کال لے لیں. یہ کال آ گئی ہے الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین. ریڈیو کی آواز بند کر کے بات. جی میرا کوئی سوال نہیں ہے, میرا خالی اتنا بولنا ہے کہ جیسا کہ آپ جو مولانا صاحب نے بتایا تو کیا ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کو سمجھنا ضروری ہے پڑھنے کے ساتھ میں؟ صحیح, کیونکہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ارے بھائی تو کیا پڑھا؟ جو قرآن میں لکھا تھا پڑھا تھا, ارے مگر کیا پڑھا؟ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے محترم. آپ کا میرا خیال ہے کہ آپ کا نام شاید ہدایت اللہ صاحب بات کر رہے ہیں. نہیں, میرا نام فرید احمد ہے, میں انڈیا سے ہوں. جی فرید بھائی, اچھا بہت شکریہ. جی تو بھائی تو کیا پڑھا؟ تو نے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے جو ہے تو صراط المستقیم صراط الذین, تو نے ایک صحیح راستہ ایک اللہ سے مانگا اور ذالک الکتاب کے بارے میں مانگا. اللہ نے پہلے پارے میں تیرے کو جواب دے دیا, الف لام میم ذالک الکتاب, یہ وہ ذالک الکتاب ہے بندے جو تو مانگ رہا ہے, اس کو پڑھ, اس کا متقی بن, تجھے ہر چیز ملے گی. مگر یہ تو سمجھنے کو تیار نہیں ہے, صرف پڑھنے کو تیار ہے. جی فرید بھائی بس پڑھ لیے,
पढ़ के चूम करके गिलास में डाल के रख दिया उठा करके। कुरान शरीफ क्या है तो बोले अल्लाह की किताब है, ऊंची जगह पे रखना है उसको। फरीद भाई आप तो तकरीर करने के मूड में हैं, तकरीर ना कीजिए, आपकी बात पहुंच गई है और इंशाअल्लाह सामीन इसमें जरूर तवज्जो देंगे और कुरान पाक को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भाई। ये जरूरी है। मौलाना जुनेद साहब के दूसरे सवाल की तरफ आते हैं और वो है कि दोस्त की बीवी को सलाम दुआ कर सकते हैं, उनसे सलाम दुआ कर सकते हैं और खैरियत उनके अगर दोस्त की खैरियत दरियाफ्त करना चाहे तो कर सकते हैं या नहीं? साहब इसके बारे में बाज़ उलमा इस बात के क़ाइल हैं कि अजनबी खातून को सलाम ना किया जाए, बात ना की जाए। जहाँ तक कुरान और हदीस की रोशनी में हमें जो बात मिलती है वो है सूरतुल अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने जो सहाबे कराम थे उनको सिखाया कि अगर तुम उम्महातुल मोमिनीन से कोई चीज़ मांगना चाहो तो पर्दे के पीछे से मांगो, यानी उनसे बात हो सकती है। तो इस तरह जो है अजनबी खातून से बात हो सकती है बशर्ते कि फितने का अंदेशा न रहे और फिर यानी खुद फितने का शिकार होकर या किसी सामने वाली खातून को फितने में डालने के लिए ना हो। और आपको पता है कि ये मेरे दोस्त की बीवी है, मैं उसको सलाम करूंगा, वो जवाब देगी, फिर खैर खैरत उसके हस्बैंड के बारे में पूछूंगा, इसमें कोई हरज नहीं है, इस बात की इजाज़त है। लेकिन ऐसी अजनबी औरत जिसको आप नहीं जानते जानबूझकर उसको यानी जवाब देने पर मजबूर करने के लिए कि फिर इस तरह की बात करना ये जायज़ नहीं होती। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और फरीद भाई के हवाले जो कुरान पाक के हवाले से वो बयान कर रहे थे, इसमें कुछ वरना इरशाद फरमाइएगा कि मुसलमान कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। जी साहब भाई बेशक मौसूफ तो जज्बात में थे, लेकिन मौसूफ ये क्यों सोच रहे हैं कि कुरान को समझने वाले नहीं हैं? बेशक ये अल्लाह का फजल है। अगर मुसलमान कुरान को न समझते तो फिर आज दुनिया भर में इतने मुसलमान जो इस्लाम पर साबित कदम है माशाअल्लाह, तो ये उसी का नतीजा है कि ये इस कुरान को समझते। और बात है कि हर बात को नहीं समझते और हर बात को हर वक्त याद नहीं रखते होंगे, लेकिन कुरान को माशाअल्लाह समझते हैं, क्योंकि जैसे सब्ह के प्रोग्राम सुनते होंगे, जुमे के खुतबे सुनते होंगे, तकारीर सुनते होंगे, व्हाट्सएप पे प्रोग्राम आते हैं और उनमें आयात भी आती हैं, तराजिम भी आते हैं और अहादीस का तर्जुमा आता है। तो मौसूफ जो है कुछ ज्यादा ही जज्बात में आ गए। लेकिन मौसूफ से हम ये भी कहेंगे कि ठीक है, आप ये कहते हैं कि मुसलमान कुरान को समझें, लेकिन मौसूफ जिस गुस्से से बात कर रहे थे, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, तो फिर सिर्फ समझना काफी नहीं बल्कि अमल भी तो जरूरी है ना। तो इस अंदाज में आप चिल्लाते हुए नाराजगी का इजहार करेंगे तो फिर ये कुरान को समझना तो है लेकिन कुरान पे आपने अमल नहीं किया। तो इस तरह कुरान को पढ़ें, यानी तिलावत भी सवाब है, समझना भी जरूरी है और उस पर अमल करना भी जरूरी है। तो अगर मुसलमानों से कोताही हो रही है तो उसके लिए जो है हम सब मिलकर कोशिश करें कि मुसलमान जो है मर्द और ख़वातीन कुरान को समझें, हम यही कह सकते हैं। जैसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। SMS में 67 नंबर से सवाल है कि गुस्ल के बाद क्या वही दुआ पढ़ सकते हैं जो वुजू के बाद पढ़ी जाती है? जैसे भाई इसके बारे में हम इस तरह बता सकते हैं कि गुस्ल का मतलब जो है एक तो होता है गुस्ल मसनून, यानी जो मसनून तरीके से गुस्ल जो होता है उसके अंदर वजू होता है और उस वजू के बाद जो है बराह रास्त नमाज पढ़ी जा सकती है। तो गोया कि उसके अंदर वजू भी हो गया और गुस्ल भी हो गया, दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं। लेकिन एक शख्स है सिर्फ जो है नहा के निकल जाता है, जिसके अंदर जो है जिसकी वजह से जो है यानी वजू उसका मुकम्मल नहीं होता बल्कि दोबारा उसको वजू करना होता है। तो दोनों जो गुस्ल होते हैं उन दोनों में बड़ा फ़र्क है। जैसे एक बंदा स्विमिंग पूल में चला गया, समंदर में नहाने के लिए चला गया, उसमें उसके लिए जो है कि वजू वगैरह का एहतिमाम नहीं होता, तो गोया कि अगर वो नमाज पढ़ना चाहे तो दोबारा उसको वजू करना पड़ेगा। तो एक आम नहाना होता है जिसका वजू से ताल्लुक नहीं है, तो फिर उसके अंदर जो है आप ये नहीं कहेंगे कि आप वजू के बाद वाली दुआ पढ़ें। लेकिन वो गुस्ल जिसके अंदर जो है गुस्ल मसनून होता है, जिसके अंदर जहनी जिस्म की सफाई होती है और वजू भी उसमें हो जाता है, ऐसी सूरत में जो है उसके बाद वही दुआ आप पढ़ेंगे जो दुआ आम तौर से वजू के बाद पढ़ी जाती है। अब वजू के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है तो उसका एक जिक्र हमें मिलता है, बल्कि उसकी दलील सही मुस्लिम में हज़रत उमर बिन खत्ताब से वो फरमाते हैं प्यारे नबी की तरफ से ये दुआ बताई गई,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इस दुआ का जिक्र हमें मिलता है जिसके बारे में बशारतें दी गई कि ये दुआ वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ने की वजह से जो है उस बंदे के सामने जन्नत के 8 दरवाजे खोले जाते हैं जिसमें से चाहे वो बंदा दाखिल हो। अब उसके बाद इसके साथ साथ जो है तिरमिज़ी में एक और जुमला इसमें इजाफा किया जाता है कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। तो ये 2 अल्फाज हो गए। और जो तीसरे अल्फाज हमें जो मिलते हैं नसाई में हज़रत अबू सईद खुदरी से सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। तो ये जो दुआएं हैं साहब भाई वज़ू के बाद या गुस्ल के बाद इनका पढ़ना ये यानी ऐसा नहीं कि वाजिब है लेकिन मुस्तहब है, ये सुन्नत की दुआएं हैं, इनकी बड़ी फजीलत है। लेकिन अगर कोई बंदा किसी वजह से भूल गया बल्कि वज़ू करके निकला अचानक नमाज खड़ी थी दुआ पढ़ने तक जो है नमाज छूट जाने का डर रहता है तो फौरी जाकर अल्लाह अकबर कहकर नमाज में शामिल हो गया तो उसके वज़ू या गुस्ल में कोताही नहीं रहती, लेकिन एक मुस्तहब अमल न करने की वजह से सवाब में कमी आएगी, यानी दुआ न पढ़ने का सवाब उसको न मिलेगा लेकिन उसका वज़ू गुस्ल वगैरह ये सब मुकम्मल रहेंगे। तो कोशिश करें कि वज़ू या गुस्ल के बाद जो है ये दुआएं पढ़ें और सवाब हासिल करें। जी साहब भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और वरना पूरे जवाब के दौरान मुसलसल कॉल आ रही थी और जैसे ही आपको जुमले का इख्तिताम हुआ कॉल बंद हो गई और अगर अभी वो साहब चलिए आगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफी चाहूंगा जरा मेरा बोलने का तरीका गलत था, मैं फरीद अहमद बोल रहा हूँ। ना मैं जज्बात में था ना मैं गुस्से में था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए। मगर क्या मेरी एक हैबिट है, बहुत फास्ट बोलता हूँ मैं हर चीज। जी बहुत शुक्रिया आपका फरीद भाई। मैंने बहुत माफी अगला सवाल है मोहतरम मौलाना हमारे 67 से, वॉशरूम की दीवार पर क्या दुआ लिख कर लगा सकते हैं बच्चों को याद दिलाने के लिए और हम खुद भी पढ़ें? ये सब इसके बारे में बताना ये है कि अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया है सूरतुल बकरा के अंदर फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून कि अल्लाह ताला का जिक्र करें तो अल्लाह ताला भी उन बंदों को याद करेगा जो अल्लाह ताला को याद करते हैं और याद रखते हैं। और उसी तरह जो है मुख्तलिफ औक़ात पे जो ज़िक्र किए जाते हैं साहब, जैसे आपका जो एक सिलसिला है कि हर एक हल्के में एक दुआ माशाल्लाह पेश करते हैं, तो इन दुआओं की बड़ी फजीलत है और बरकत है और जो पढ़ता है वो फ़ायदा उठाता है, जो नहीं पढ़ेगा तो फिर उसको ये फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो बच्चों को बचपन ही से ये दुआएं सिखाएं और ये दुआएं माशाल्लाह यानी कुरानी दुआएं कुरान में मिलती हैं और उलमा जो है किताब की शक्ल में जो है दुआओं को अलग करके कुरानी आयत में जो दुआएं हैं उनको अहादीस की दुआओं को अलग करके पेश करते हैं। उसके बाद बाज़ उलमा का इज्तिहाद ये भी है कि बहुत सारी मस्तून दुआएं जो आम तौर से हम लोग भूल जाते हैं, जैसे घर में दाखिल होने के वक्त, घर से निकलते वक्त, वॉशरूम में दाखिल होते वक्त, वॉशरूम से निकलने के बाद, तो इस तरह की बहुत सारी दुआएं लोगों को आम तौर से या तो याद रहती हैं या फिर जब ये मौका आता है तो फिर वो भूल जाते हैं। तो इन दुआओं की बरकत और फजीलत जो इफादियत है उनसे महरूम हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम इस तरह दीवारों पर या फिर वॉशरूम के बाहर यानी वॉशरूम के डोर को ना आप चिपकाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वॉशरूम का डोर अगर अंदर खुल रहा हो वॉशरूम के अंदर तो फिर बेहुरमती ना हो जाए। तो इस तरह करने के बारे में जो है उलमा के 2 अलग अलग अक़वाल हैं। उनमें से एक यानी एक कौल ये है जिसके बारे में शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह इस बात के क़ाइल हैं कि इस तरह जो है दीवारों पर जो है दुआएं वगैरह ना लिखी जाएं, ना चिपकाई जाएं, ना चस्पा की जाएं। लेकिन शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह जिनकी तहक़ीक़ पे मुझे यानी ज़्यादा इत्मीनान है, वो कहते हैं कि आप कहीं भी जो है तज़कीर यानी याद दहानी के तौर पर, नसीहत के तौर पर लोगों को याद रहे कि फ़लाँ दुआ फ़लाँ वक्त पे पढ़ी जाए, बिल्कुल ये दुआएं चस्पा की जा सकती हैं, कोई हरज नहीं। और यहाँ पर वो इब्न उसैमीन जो कहते हैं कि दीवारों पर दुआएं न चस्पा की जाए, वो गाड़ी के बारे में कहते हैं कि जब हम किसी सवारी में सवार होते हैं तब जो दुआएं पढ़ी जाती सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, ये दुआएं अगर जो है कोई बंदा गाड़ी में लटकाता है ताकि ड्राइवर और जो साथ बैठने वाले पैसेंजर सबके सब पढ़ें तो बड़ी अच्छी बात है। तो इब्न उसैमीन भी इस बात के क़ाइल हैं कि जो कई औक़ात ऐसे जहाँ पे दुआ पढ़ी जाती है वहाँ पे याद दहानी के लिए दुआएं जो है लिख कर लटकाई जाएं, चस्पा की जाए तो कोई हरज नहीं। तो हमें इस बात पे इत्मीनान है कि बिल्कुल ऐसी दुआओं को आप चस्पा करें ताकि आपको भी याद रहे, बच्चों को याद रहे और बच्चे ये पढ़ के जो है बच्चे बड़े सब लोग इन दुआओं से फ़ायदा उठाएं। जी साहब भाई।
جزاکم اللہ خیرن. آخر سب کو ضرورت رہتی ہے. اور دوسرے سوال کی طرف اگر مختصر جواب آ جائے گا, جماعی آئے تو استغفر اللہ یا اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, چھینک اور ڈکار پر الحمدللہ پڑھا جاتا ہے, کیا یہ نماز کی حالت میں آ جائے تو پڑھ سکتے ہیں, یا نماز میں ہی استغفر اللہ پڑھیں یا نماز میں ہی الحمدللہ پڑھیں؟ جیسے بھائی ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں. پہلے چھینک کے بارے میں سوال تھا, پہلے چھینک سے لیتے ہیں, وہ چونکہ مجھے یاد رہ گیا. تو جہاں تک چھینک کی بات آتی ہے صاحب, تو چھینک کسی کو آ جاتی ہے وہ تو انسان روکنا بھی مشکل ہے, اور آ جاتی ہے تو اس کے اختیار سے چیز باہر رہتی ہے. کسی کو چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہے, اور سننے والا یرحمک اللہ کہے, پھر چھینکنے والا جو ہے ایک جواب دے کہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم. تو نماز کی حالت یعنی نماز کے علاوہ باہر اگر ہے تو یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں. نماز کے اندر کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ تو علماء کے اس میں 2-3 اقوال. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہاں وہ اونچی آواز سے کہے گا لیکن کوئی جواب نہ دے. دیگر علماء کی تحقیق ہے جس میں مجھے اطمینان ہے کہ وہ یا تو اپنے دل میں کہہ لے یا دل میں صرف سوچ لے, کیونکہ نماز کی حالت میں نماز کی جو ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہو, یعنی سورہ فاتحہ کوئی اور آیت پڑھ رہا ہو, دعا پڑھ رہا ہو, اس طرح الحمدللہ کہے گا تو پھر وہ جو پڑھ رہا ہے اس میں خلل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. نماز کے باہر وہ کئی دفعہ چھینک آتی الحمدللہ کہے, لیکن نماز کے اندر یا تو وہ بالکل الحمدللہ نہ کہے, اگر وہ کہنا بھی ہو دل میں الحمدللہ سوچ لے لیکن کچھ نہ پڑھے, ورنہ وہ اگر بلند آواز سے الحمدللہ کہے, کوئی اور سن کے اس کو یرحمک اللہ جواب دے, جس نے جواب دیا اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی لیے جو ہے اس دروازے کو نہ کھولا جائے. پھر سے ایک اور کیا تھا صاحب بھائی اس میں وہ جماعی کے حوالے سے کہ جماعی آتی تو کہتے ہیں اس پر یا تو استغفر اللہ پڑھتے ہیں یا اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. جس صاحب بھائی جماعی کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کا ثبوت تو نہیں ملتا ہے, اور جہاں تک اعوذ باللہ پڑھنا اکثر علماء کہتے ہیں کہ پیارے نبی سے ثابت نہیں ہے, لیکن جو حدیث ہمیں ملتی ہے اس حدیث کی روشنی میں جو ہے بخاری مسلم ابو ہریرہ سے کہ جماعی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی, یعنی ایک سستی اور کاہلی کی علامت ہے, اور جو دونوں طرف جو ہے لوگ یعنی جو نماز پڑھ رہے ہوں سامنے بیٹھے ہوں وہ اس کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں. تو اچھا نہیں لگتا ہے, آپ منہ کھول رہے ہیں, آواز نکال رہے ہیں, آپ کا چہرہ بگڑ رہا ہے. اسی لیے جماعی کو چاہے نماز میں رہیں آپ یا نماز کے باہر رہیں تو جماعی کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی لیے آپ جماعی کو روکنے کی کوشش کریں. لیکن کیا اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اکثر علماء اس سے منع کرتے ہیں, لیکن اسلام ویب کے علماء کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے تو اعوذ باللہ پڑھنا نہیں سکھایا. لیکن ابن باز کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ چونکہ اسے جماعی کو شیطان کی طرف سے بتایا گیا ہے, اس پر آپ کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہا ہے, اس سے ہم منع نہیں کرتے, کیونکہ شیطان کی طرف سے پیش آنے والی یہ حالت ہوتی ہے. انسان اگر اس کو سنت سمجھے بغیر اگر شیطان کے شر سے بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کے خلاف میں نہیں ہوتے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی تحقیق ہے. دو چیزیں اور کچھ ایسے اس میں یعنی جماعی اور چھینک ہی تھی, اسی کی بات ہو رہی تھی. اور اس میں بھی اگر جماعی کے حوالے سے کچھ لوگ انہوں نے استغفر اللہ اور اعوذ باللہ کہا ہے, تو ایک اور بھی ہے کہ اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھی جاتی ہے, اور وہ بھی شیطان کو بھگانے کے لیے ہوتی ہے اور شیطان سے اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اپنی جماعی کو روکو, تو اس کا مطلب ہے کہ منہ بند کرو گے تو جماعی رکے گی, منہ کھول کے تو کبھی جماعی رک نہیں سکتی. جب آپ نے منہ کو بند کرنا ہے تو پھر پڑھنا کیا؟ جی صاحب بھائی, خاص طور پہ نماز کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ بھی یعنی ایسی کوئی دعائیں نماز کے درمیان نہ پڑھیں تاکہ نماز کی جو عبادات ان میں خلل نہ ہو جائے. اس بات کا خاص خیال رکھیں. خیرن. اور اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کے روز اسی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کی دعا کو ذرا یاد رکھیے گا, اور ہم کوشش کریں گے کہ جو طویل دعائیں ہیں ہم ان کو ذرا مختلف حصوں میں بانٹ کر پیش کرتے رہیں تاکہ ہم یاد. اور آج کی دعا کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اگلی ملاقات تک کے لیے محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.